ایک دن سلیمان بن داؤد نے کہا تھا میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں، دعوت میں کروں گا، دسترخوان میں سجاؤں گا۔ آواز قدرت آئی سلمان وہ کر جو کر سکتا ہے۔ سلمان اگر راج جو میرا اتنا ہے، ہوائیں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، جنات میرے تابع ہیں، انسان میرے تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہوں، چونٹی کا لہجہ بھی میں جان لیتا ہوں، تو پھر میرا بنتا ہے نا کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں۔ جنات سے کہا انتظام شروع کرو، انتظام شروع ہو گیا۔ جنات پکانے والے، جنات دسترخوان لگانے والے۔ ہوا نے سلمان کی دعوت جہاں جہاں کوئی چیز سانس لیتی تھی اسے پہنچا دی کہ کل کا کھانا سلیمان بن داؤد کے دسترخوان پہ۔ تو جو شرط ہے مخلوقات کو دعوت مل گئی، جنات نے دسترخوان کا بندوبست کیا۔ انوار الغمات سے لے کے عربی فارسی کتابیں چاہو ممبر پہ ڈھیر کروں گا، معجزات کی کتابوں میں لکھا ایک مچھلی ہے جو دریا سے اپنا منہ نکال کے کہہ دیا سلیمان بن داؤد دسترخوان سجا یا نہیں سجا؟ سلیمان بن داؤد نے کہا جب سجے گا تو سب کو بلائیں گے۔ تھوڑا وقت پھر نہ گزرا یا پھر مچھلی نے دریا سے سر نکالا۔ سلیمان کھانے کو کتنی دیر ہے؟ سلیمان بن داؤد نے کہا ابھی بن رہا ہے۔ اس کا انتظام کر نہیں سکتا تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ بھوک سے تڑپ رہی ہوں، موت قریب نظر آ رہی ہے، جلدی کر میرے کھانے کا بندوبست کر، موت میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ سلیمان بن داؤد نے جنات سے کہا پہلے اسے تو دو نا، یہ کھائے یہ جائے، مخلوقات کا انتظام بعد میں ہو جائے گا، ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے سے مچھلی کو باہر نکالا، مچھلی آئی اور دسترخوان کو ایک ہی لمحے میں پورا دسترخوان کھانے کے بعد دیکھے گا سلیمان بن داؤد اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ سلیمان بن داؤد نے کہا 18,000 عالمین کی پوری عالمی میں جہاں جہاں سانس بڑھتی تھی وہاں وہاں کا دسترخوان میں رزق تھا، ایک لمحے میں سارا کھا کے پھر پوچھ رہی ہے کوئی اور ہے؟ تیری سلیمان تیری عزت کی قسم ہے، جتنا تو نے یہ دیا ہے اتنا دن میں 3 بار مجھے علی دیتا۔ جو بانٹتا ہے اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا، اور تو ایک وقت کا کھلا کے مجھ سے حساب مانگتا۔ چلے بات ایک اور آگے لے کے چلتے، کوفے کے ممبر پہ علی تھے، علی ممبر پہ تھے، علی ممبر پہ سامنے صحابہ خطبہ دیتے دیتے علی نے منہ آسمان کی طرف کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا ہے؟ کچھ نظر نہ آیا۔ چند بندوں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں علی نے کسے سلام کیا، اب سطر آنے لگی۔ انہوں نے دل میں سوچا علی نے کانوں سے سنا۔ نیت کا لہجہ صرف علی سنتا ہے۔ علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا علی سوچ رہے تھے آپ نے کسے سلام کیا؟ علی کہتے ہیں یہ بادلوں میں ایک پرندہ رہتا ہے، یہ بادلوں کے دھوئیں سے خلق ہوتا ہے، وہیں مر کے اس کے عذاب وہیں تحلیل ہو جاتے ہیں، زمین پہ کبھی نہیں آتا۔ یہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ دو تین بندوں نے دل میں سوچا پتہ نہیں گزرا نہیں گزرا، سلام کیا نہیں کیا۔ علی تو کوئی بہانہ چھوڑتا ہی نہیں اپنی فضیلت بیان کرنے۔ انہوں نے سوچا یا علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ کتابیں کہتی ہیں پرندہ علی کے ہاتھ میں آ۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سرمئی رنگ کا تھا، سر پہ اس کے ایک تاج کا سایہ تھا۔ وہ علی کے ہاتھ میں بیٹھا اور اس نے اپنی گردن جھکا کے علی کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اس نے اپنے لہجے میں کوئی بات کی، علی مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد علی نے فرمایا انی نطق فصیح اللسان، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے۔ جو ہاتھ اٹھے گا وہ علی سے خیرات لے، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے۔ اتنا کہنا تھا یہ پرندہ بول پڑا۔ علی فرمایا بتا کہاں سے آیا ہے؟ اس کا سمو نام ہے، آسمان پہ رہتا ہوں۔
علی فرمایا یہاں سے کیوں گزرا تھا؟ کہنے لگا بادشاہ تیری عزت کے سمے اکیلا تو نہیں گزرا، جب بھی آپ کوفے کے ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں آسمان پہ ایک منادی ندا دیتا ہے تسبیحاں چھوڑو، جس نے علی کی زیارت کرنی ہو وہ ممبر پہ علی آ گیا۔ بادشاہ میں اسی جھنڈ میں ساتھ آ جاتا ہوں اور اسی جھنڈ میں آ کے آپ کی زیارت کر کے چلا جاتا ہوں۔ علی نے فرمایا اچھا تو زیارت کرنے کے لیے آیا تھا تو کیا کہہ کے کوفے کی وادی سے گزرا تھا؟ اس نے کہا مولا آپ کے چہرے کی زیارت کی اور میں نے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام ہو۔ نے فرمایا علیکہ السلام۔ یہ کہنے کے بعد پرندہ اڑا، یا صحابہ نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ بادشاہ بھی آپ نے فرمایا یہ زمین پہ کبھی نہیں آیا، پہلی بار آیا ہے، یہ بھی آپ کا نوکر ہے، ہم بھی آپ کا نوکر ہیں، یا علی سے روکیے نا، اس کے کھانے کا، اس کے دانے کا، اس کے پانی کا کوئی بندوبست کریں، اس سے پوچھیں یہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا۔ علی نے اڑتے ہوئے پرندے کو دوبارہ بلایا، علی کے قدموں میں بیٹھا۔ علی نے کہا میرے صحابہ کو بول کے بتا، رہتا تو بادلوں میں ہے، زمین پہ آتا نہیں ہے، دانا تو چنتا نہیں ہے، پانی تو پیتا نہیں ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے۔ اس نے کہا یا علی تیری عزت کی قسم ہے، رہتا بادلوں میں ہو، جب بھوک لگتی ہے تجھ پہ درود پڑھتا ہو، جب پیاس لگتی ہے بطول کے دشمنوں پہ لعنت۔ اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ صاحبان مکمل سے فضا نے کہا علی آسمانوں پہ، بات وہیں کی وہیں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی بانٹ رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، موت دے رہے ہیں، تقدیر بنا رہے ہیں، تقدیر بگا رہے ہیں۔ کمبر ہامتا کامتا دہلیز علی سے اٹھا، جب آبادی سے باہر گیا تو سامنے دیکھا علی کاندھے پہ بیلچا رکھ کے آ رہے ہیں۔ علی کے قدموں پہ کمبر گر گیا۔ یا علی یہ جو فضا گھر میں بیٹھی ہے نا، یا علی کبھی کبھی تو ایسی باتیں کر دیتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ علی فرمایا کیا کہا فضا نے تجھے؟ فرمایا یا علی ابھی گیا تھا گھر میں اور پتہ کرنے کے لیے گیا تھا آپ کا کہ آپ کہاں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں تو کہتی ہے آسمانوں پہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ علی آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں تو یا علی صرف یہی نہیں کہا کہ آسمانوں پہ ہیں، کہتے رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، حیات دے رہے ہیں، تقدیر بنا رہے ہیں، تقدیر بگاڑ رہے ہیں۔ کمبر ایک ہی سانس میں باتیں کرتا جا رہا تھا، علی مسکراتے جا رہے تھے۔ کمبر باتیں کرتا جا رہا تھا، علی مسکراتے جا رہے تھے۔ کمبر کی باتیں ختم ہوئی، علی نے دھیمے سے لہجے میں کہا کمبر تجھے شک ہے، کمبر تجھے شک ہے۔ کمبر دیکھ رہا یا علی شک تو نہیں ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ آسمانوں پہ ہیں تو پھر آپ زمین پہ کیسے ہیں؟ طریقت علی نے کمبر کے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھا، نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ۔ کمبر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کمبر روایت کرتا ہے عرش اول پہ بھی علی تھا، عرش دوم پہ بھی علی تھا، عرش سوم پہ بھی علی تھا، عرش چہارم پہ بھی علی تھا۔ کہیں فرشتوں کو نماز پڑھا رہا تھا، کہیں رزق بانٹ رہا تھا، کہیں سانسیں تقسیم کر رہا تھا۔ کمبر نے دوبارہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا علی آپ کے فضائل پہ شک نہیں لیکن میں بھی نوکر ہوں، وہ بھی کنیز ہے، اسے فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ کمبر زندگی میں کبھی فضا کا مقابلہ کرنے کا نہ سوچنا، وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا جہاں فضا رہتی ہے۔ 22 مکالمے ہیں جی کتابوں میں، 22 کے قریب مکالمے ہیں جو علی کے نوکروں کے درمیان ہوئے، جو قریب بیٹھو یہ احسان کرتے جانا۔ 22 مکالمے ایسے ہیں جو علی کے نوکروں کے فضا سے ہوئے۔ پتہ سلمان کو بھی تھا کہ فضا کیا ہے، خبر فضا کو بھی تھی کہ سلمان کیا ہے، لیکن اگر یہ آپس میں بات نہ کرتے تو فضائل ہم تک کیسے پہنچتے؟ ایک دن جناب سلمان نے آ کے کہا تھا ایک مکالمہ اور پڑھ دیتا ہوں اور جہاں تک تمہاری طبیعت چلتی رہی آپ بولتے رہے میں مکالمے بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ پڑھنا میں نے صرف جناب فضا ہی ہے، گفتگو صرف اسی شہزادی کی ذات پہ ہوگی۔ ایک دن جناب سلمان نے آ کے کہا تھا، سلمان نے کہا فضا جب بھی میں دربار میں نکل کے در پہ آتا ہوں، در پاک پہ آتا ہوں، فضا میں نے ہمیشہ دیکھا تیرے لہجے میں ایک برتری ہوتی ہے۔ فضا آج صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جلدی مجھے بھی کوئی نہیں ہے، مسجد میں علی بیٹھے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا تیرے لہجے میں یہ برتری کس بات کی ہے، تجھے فضیلت کیا حاصل ہے؟ فضا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کنیز میں نوکر، تجھے اماں کہتے ہیں مجھے نانا کہتے ہیں۔ نہیں آپ قریب بیٹھیں گے تو میں بات کروں گا نا، چلتا جنہیں تو اٹھاتی ہے میں بھی انہیں اٹھاتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ رشتے میں
وہ برابری کرتے ہیں، عزت میں برابری کرتے ہیں، عظمت میں برابری کرتے ہیں، وہ پیار برابر کرتے ہیں، محبت برابر کرتے ہیں، عطا ان کی ہم دونوں پہ یکساں ہے، لیکن تو مجھ سے کس بات پہ افضل ہے؟ اتنا کہنا تھا، جناب فضہ کی آواز آئی، بھائی سلمان میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے بحث کرنے کی بات سوچی نہیں ہے، لیکن آج تو نے بات کر لی ہے تو پھر میں تجھے بتا کے جا رہی ہوں، زندگی میں کبھی میرے ساتھ احساس برتری نہ کرنا، کبھی زندگی میں میرے ساتھ تقابل نہ کرنا۔ سلمان تیرا تقابل میرے ساتھ بنتا نہیں ہے۔ سلمان نے کہا مجھے بتانا، میں علی کا نوکر، میں حسن کا نوکر، میں حسین کا نوکر، میں رسول کا صحابی، میرے پاس بھی منا اہل بیت کا تمغہ میرے بھی کاندھے پہ سجا ہوا ہے، وہ کون سی فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں اور تیرے پاس ہے؟ فضہ دیکھا جائے تو علی دیکھتا ہے، تو رسول دیکھتا ہے، تو حسن دیکھتا ہے، تو حسین دیکھتا ہے، ایک اعزاز میرے پاس ایسا ہے، میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے اس کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں آیا۔ الہی سلمان میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے سوائے توحید کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ سلمان نے کہا اچھا تو فضہ اس بات پہ برتری تھی؟ فرمایا صرف ایک ہی نہیں، میرے پاس وہ کئی ایسی باتیں ہیں جس کا مقابلہ تو میرے ساتھ کر ہی نہیں سکتے۔ سلمان نے کہا چل مجھے جیسے تو نے ایک معرفت کا در کھولا ہے، دوسرا بھی معرفت کا در کھول دے، میں بھی تو ایمان کے 10ویں درجے پہ بیٹھا ہوں، مجھے بھی تو پتا چلے گھر بیٹھی فضہ کس درجے پہ ہے۔ فضہ نے کہا اگر اگلی برتری سننی ہے تو پھر اگلی برتری بھی سنتا جا۔ تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے۔ آیا ہاتھ اٹھے نا اس بندے کا جو خیرات مانگنے کے لیے آیا۔ تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھا۔ اس سے کہا اچھا فضہ ان باتوں کی وجہ سے تیرے لہجے میں ہمیشہ برتری ہوتی ہے؟ اچھا سلمان کہتا پھر آج میں بھی علی سے خیرات ایسے مانگوں گا کہ مجھے بھی کوئی ایسا درجہ دے جہاں میرا بھی عرفان اتنا بلند ہو جائے کہ میں بھی فضہ سے موازنہ کروں، میں بھی فضہ سے تقابل کروں۔ فضہ دیکھا دی جتنے مرضی کوشش کر لے، زندگی جتنی دنیا میں جیسے گزارنی ہے سلمان علی سے بھیک مانگ کے گزار لے، لیکن اتنا یاد رکھ جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گا۔ باتیں میں نے شروع ہی ایسی کی ہیں جو ان دہلیزوں پہ ہوتی ہیں، جو خانقاہوں کی باتیں ہیں، جو ادب سکھاتی ہیں، جو ہمیں جھکنا سکھاتی ہیں، جو مانگنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ سمندر تو جاری ہوتا ہے، کام پیاسے کا ہے وہ کیسے پیتا ہے۔ بحر کرم تو موجیں آج بھی مار رہا۔ فرمایا جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ سلمان نے کہا کیا تو مجھ سے پہلے جنت میں؟ چل ٹھیک ہے پھر آج میں بھی علی کے جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یا علی فضہ نے میرے ساتھ بحث کر دی اور فضہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ فضہ دیکھ دی بادشاہ تیرا بھی ہے بادشاہ میرا بھی ہے، شکایت کرنی ہے تو کر دے، لیکن اتنا یاد رکھنا میں علی سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی۔ میں علی سے پہلے جنت میں، علی سے پہلے کا نام آنا تھا گمبر کا جسم ہامپا کامپا، سلمان کا سلمان ہام کام کیا کہہ رہی ہے تو علی سے پہلے جنت، علی سے پہلے جنت میں جائے گی؟ میں رسول کے جا کے پاؤں پکڑتا ہوں، میں کہتا ہوں تو نے بیٹی کہا ہے نا، یہ دیکھ فضہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ فضہ نے کہا ہے میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو شکایت بھی کر لینا، رسول کو کنیز کا سلام بھی کہہ دینا اور بتا دینا کہ فضہ کہتی تھی میں نبی سے پہلے بھی جنت میں جایا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سلمان کا ہاتھ کلیجے پہ آیا، سلمان وہاں آیا جہاں رسول بیٹھے تھے، رسول کے قدموں پہ آ کے سلمان نے اپنی پگڑی کو رکھا، رکھنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو حبش سے آئی ہے نا یہ کنیز، اسے آپ بیٹی کہتے ہیں، علی اسے بہن کہتا ہے، حسین اسے اماں کہتا ہے۔ آج اس نے انوکھی باتیں کر دی ہیں، آج اس نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں، وہ کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، وہ کہتی ہے رسول سے پہلے جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، رسول آگے آگے چلے، سلمان پیچھے پیچھے چلا۔ رسول در پاک پہ آنے کے بعد پردہ لگا، پردے کے اندر فضہ بیٹھی، باہر سلمان بیٹھا، رسول درمیان میں بیٹھ گئے۔ فضہ آج سلمان آیا تھا دہلیز پہ، تو نے کیا کہا ہے سلمان سے؟ اس سے پہلے کے بعد علی سے پہلے، علی سے پہلے کے بعد نبی سے پہلے۔ فرمایا یا رسول اللہ تیری قدموں میں یہ کنیز قربان ہو جائے۔ کل جمعے کا خطبہ حسن نے آگے مجھے گھر سنایا تھا کہ بانانا نے رسول نے منبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ محشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے، نبی انتظار میں ہوں گے کہ جنت کا در اس وقت کھلے گا جب تک محمد نہیں آئے گا، محمد کا آنا ہوگا۔ رسول آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں پہنچوں گا میں اس انتظار میں ہوں گا کہ جب تک میری بیٹی بطول نہیں آئے گی، جب تک جنت کا در نہیں کھلے گا، میری بیٹی اگر نور کے ناکا پہ سوار ہو کے آئے گی، ناکا کی مہار فضہ کے ہاتھ میں۔ فضہ کے
اللہم صلی اللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر کی علمی اور خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی آیت صحابہ کو تب پتہ چلتی تھی جب نبی بولتے تھے، فضا کو تب ہی پتہ چل جاتی تھی جب اترتی تھی۔ اس بی بی کی خوراک ہے قرآن۔ 20 سال یہ بی بی صرف قرآن بولی، 20 سال بی بی فضا نے پانی بھی مانگا ہے تو قرآن کی آیت کر، سوائے قرآن کے کچھ بولی نہیں۔ زمانہ پریشان ہے کہ علی کے فضائل اتنے پڑھ دیے جاتے ہیں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ابھی تک ممبر سے کمبر اور فضا نہیں پڑھے گا۔ بڑا احسان کرتے بندے، کہتے جی 12 جو تھے 14 جو تھے ہمارے مولا جو تھے وہ غیب جانتے تھے۔ ان کے نوکر بھی عالم الغیب نہیں، ناظر الغیب ہیں۔ یہ غیب جانتے نہیں، ان کے نوکر غیب دیکھتے ہیں۔ اب آپ اتنا پڑھا لکھا مجمع مجھ میں سوال کرے کہ نوکر غیب دیکھتے ہیں تو جانتا کون ہے؟ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، اب کہو گے اسی وقت شروع کروں گا اور کل کی فجر کی اذان ہوگی اور میں اس پہ دلائل کی انبار لگا دوں گا۔ اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں۔ جانور غیب جانتے ہیں۔ حسین کا مرتجز غیب جانتا ہے، عباس کا گھوڑا غیب جانتا ہے۔ اہل سنت کتابوں میں لکھا کہ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہر ایک صحابی کی خواہش کی نبی میرے گھر رکے، نبی نے اپنی اونٹنی چھوڑ دی، جہاں جا کے بیٹھے گی میں وہاں جاؤں گا۔ وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آگے، اسے کس نے بتایا تھا کہ وہاں بیٹھنا؟ ہاں بولو، تو پھر جن کی اونٹنی غیب جانتی ہو، جو جانور غیب جانتے ہو، کیا وہی غیب مالک جانتے تھے؟ غیب جاننا ان کے جانوروں کا کام ہے۔ ان کے نوکر غیب جانتے نہیں، غیب میں جھانکتے ہیں۔ فضا غیب جانتی نہیں تھی، جھانکتی تھی۔ کمبر غیب جانتا نہیں تھا، غیب میں جھانکتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جھامرا پاک میں تنہا رہ جاؤں گا یا 2 4 6 بندے ہاتھ اٹھا کے اس نوکر کے جملے کی تائید کر دیں گے۔ ان کے جانور عالم الغیب ہیں، ان کے نوکر ناظر الغیب ہیں، اور یہ 14 خالق الغیب ہے۔ یہ خالق الغیب، جن بندوں کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دلیل مانگ رہی ہیں کہ کیسے خالق الغیب ہے۔ حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے؟ آئے آئے، یہ ہے خالق الغیب۔ اس سے پہلے نبی نے بھی ایک کو کہا تھا جب خندق کے میدان میں، مان لے حاضر قلب، کوئی ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ کہا تھا لیکن وہ بنا نہیں تھا۔ باغ میں کھڑے تھے میرے بادشاہ حسن، یا باغ کے باہر سے فقیر شام گزرا، اس نے امیر صبح کائنات کو وہاں کھڑے دیکھا۔ میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر کہے۔ امیر صرف ایک ہی ہے، حسین کا بابا۔ حسن اندر اور یہ باہر سے گزرا، اس نے باہر سے گزرتے ہوئے اس نے نوکروں سے پوچھا یہ باغ کے اندر کون کھڑا؟ انہوں نے کہا حسن ابن علی، علی کا بیٹا حسن کھڑا۔ یزید کے باپ نے اپنی سواری کو روکا، اسے روکے گا حسن میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کا بابا علی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ بھی کرتے ہیں؟ مولا حسن نے سر اٹھا کے اس کا منحوس چہرہ دیکھے بغیر کہا، حسن نے کہا تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ جو دعویٰ پہلے کا وہی آخری کا۔ اس نے کہا اگر سب کے دعوے ایک ہے تو پھر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دے۔ مولا حسن نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ اب جتنے علمی لوگ بیٹھے ہو یہ اس صدر کی داد ہے۔ جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے، یہ صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا، یہ سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے۔
یہ نہیں کہ جاہل کو صرف جواب نہیں آتا، جاہل کو سوال بھی نہیں آتا، اور جہاں سامنے ہی حسن بیٹھا ہو وہاں سوال کیسے ہو؟ اسے مولا حسن سے کہا میں کچھ پوچھوں؟ حسن نے کہا پوچھنا۔ اب یہ سوال بھول گیا، کیا پوچھوں؟ سامنے علی کا بیٹا کھڑا، میں نے تو امتحاناً سوال پوچھنا تھا، اب کس چیز کا امتحان لوں؟ ایک لمحے کے لیے پھر جاہل تو سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے، اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا، اس نے کہا اچھا مجھے بتا یہ جس کھجور کے پاس تو کھڑا ہے اس میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کہا 3313۔ دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا خالق الغیب عالم الغیب۔ اس نے کہا حسن تو کیا سمجھتا ہے میں گنواؤں گا؟ نہیں میں گنواؤں گا۔ اس نے نوکروں سے کہا کھجور پہ چڑھو، کھجوریں اتارو، ایک ایک پھل گنو، ابھی پتہ چل جاتا 3313 ہے یا نہیں۔ یہ خود کھڑا رہا اور امامت بالکل مطمئن ٹہل رہی ہے۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، خلافت پریشان تھی، امامت مطمئن تھی، حکومت پریشان تھی اور لہجہ رسول مطمئن تھا۔ نوکروں نے کھجوریں گینی، کھجوریں گننے کے بعد نوکروں کی باتیں 3313 ہی ہیں۔ اس نے کہا ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ۔ اس نے کہا ہم گھٹاتے ہیں یہ گھٹتی نہیں، ہم بڑھاتے ہیں یہ بڑھتی نہیں۔ یہ گھوڑے کی زین میں بیٹھا، اس نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا، چلنے لگا۔ حسن مولا پیچھے چلے۔ حسن نے کہا تو نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، بتا کے جا تو جیتا یا تو ہارا، تو جیتا یا تو ہارا، تو جیتا یا تو ہارا۔ اس نے کہا جاتے جاتے چل حسن مجھے اتنا پتا چل گیا تم ہاشمی غیب جانتے ہو، تیرا نانا بھی غیب جانتا تھا، تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، تم غیب سے خبریں دے کے ہمیں بتا دیتے ہو اور ہمیں بتاتے ہو کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، تم غیب جانتے ہو۔ حسن کہا رک، میں نے غیب سے نہیں دیکھا، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ جو دیکھ کے بتائے وہ حسن نہیں ہوتا، جو کہے وہ ہو جائے۔ جنت کی مالکن کا نام فضا ہے۔ میں اتنے بڑے اجتماع میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جنت کی مالکن کا نام فضا ہے۔ اگر دلیل مانگے گا تو میں دلیل قرآن کی آیت سے دینے لگا ہوں۔ کسی بھی پلاٹ کا سودا کرنا ہو تو رجسٹری دیکھتے ہیں، آؤ جنت کی رجسٹری دیکھیں کس کے نام ہے۔ جنت کی رجسٹری قرآن میں لکھی ہے، بے نامہ سورہ دہر میں لکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں نے جزا میں دی ہے انہیں جنت بھی، حریر جنت بھی۔ کیوں؟ انہوں نے روٹیاں دی تھی، 3 دن مسلسل روٹیاں آئیں، 5 روٹیاں روزانہ زہرا کے گھر سے آتی تھی، 15 روٹیاں آئیں، آیت 31 اتری، جنت کا سودا انہی روٹیوں میں ہو گیا۔ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، وہ جو 5 روٹیاں روز نکلتی تھی سیدہ کے گھر سے، اس میں 1 روٹی فضہ کی ہوتی۔ رسول نے روزے رکھوائے ہیں، رکھا نہیں۔ جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول ہی کی وجہ سے علی ہے، علی رسول ہی کی وجہ سے حسن ہے، لیکن ملکیتی فارم میں آل کا نام ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید، جو دل میں آل کی محبت رکھ کے مرا، محمد و آل محمد نہیں کہا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایسے بھی دعوے دار ہوں گے جو محمد سے محبت تو کریں گے، جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام ہے۔ اب میں نے جو جملہ کہا تھا اسی پہ اب آخری لفظ فضائل کا پڑھنے لگا۔ غیب جانتی نہیں تھی، غیب میں جھانکتی تھی۔ 40 دن کا وعدہ تھا خیبر کے میدان میں، 39 گزر گئے تھے، 40ویں کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ یہودیوں کی عورتیں قلعے کی چھت پہ بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی، جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا۔ رسول نے دیکھ کے کہا میرے اللہ تیرا دین خطرے میں ہے، فرمایا اسے کیوں نہیں بلاتا جس کو بلانے کا میں نے ہر نبی کو حکم دیا تھا۔ ادھر رسول نے خیبر میں بیٹھ کے علی کو بلایا، کتابیں لکھتی ہیں جس نے بلایا وہ بھی مصلی پہ، جس نے سنا وہ بھی مصلی پہ، جس نے پکارا وہ خیبر میں، جس نے سنا وہ مدینے پہ۔ نبی نے خیبر سے بلایا، علی نے مدینے میں سنا۔ علی نے سجدے سے سر اٹھا، کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ۔ کمبر صحن بطول کی جانب دوڑا، کمبر نے دروازہ
تھا یہ حویلی زہرا پہ آگے ابھی ہاتھ رکھا تھا یہ حویلی زہرا کا در کھلا. فضہ ہاتھوں پہ علی کی ذوالفقار لے کے کھڑی تھی, فضہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی. قمر دیکھے گا فضہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں, تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے کے لیے آیا ہوں؟ فضہ نے کہا قمر باتیں کرنے کا وقت نہیں, جلدی جا, رسالت کی جان خطرے میں ہے, توحید خطرے میں ہے. قمر کا اتنا تو بتا دے تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں, اندر کی کنیزیں اور. تو علی کا نوکر ہے, تو علی کا نوکر ہے, میں زہرا کی کنیز ہوں. تجھے علی پیار کرتا ہے, مجھے زہرا پیار کرتی ہے. تو علی ولی اللہ پڑھتا ہے, میں زہرا کی عصمت کی قائل ہوں. میں شہزادی کی جوتی کو چادر سے صاف کرتی ہوں. درود سارے حضرات مل کے بلاتا ہوں. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بسم اللہ, بسم اللہ. اجازت کا واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب عالی جناب سید الذاکرین ذاکر با عمل نمازی اور ماتمی ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے. آج کی مجلس میں میری حیثیت قطعاً یہ نہیں کہوں گا بانی کی تھی, بانی تو وہ ہے جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے. میری حیثیت ایک خادم کی تھی, ایک نوکر کی حیثیت تھی. اسی دہلیز کو چاٹ چاٹ کے یہ زبان منبر پہ بولنا سیکھی ہے. اسی دہلیز کی خیرات تھی, یہیں سے اور خیرات طلب کرنے کے لیے. شام قریب ہے, آج اس کا جنازہ اٹھنا ہے جو صرف رویا ہے. بادشاہ حسین زندگی کریں, آج ایک لمحے کے لیے بھی شرما کے نہ رونا, کیونکہ آج جس کا جنازہ ہے وہ صرف رویا ہے. شہادت حرف آخر کے اعتبار سے پڑھی جائے گی, لیکن سید الساجدین کے زندگی کے مصائب صرف شہادت تک نہیں, شام غریباں سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک جو روز قتل ہوا اسے سجاد کہتے ہیں. جو ہر روز قتل ہوا اسے سجاد کہتے ہیں. آخری شہادت وہ پڑھے گا جو آخر میں پڑھے گا. درد کے قرآن کی ایک آیت میں پڑھوں, یہ وہ حسین کا بیٹا ہے. کوئی بھی شیعہ سجاد کے رونے کو بزدلی نہ سمجھے. سجاد کا رونا بزدلی نہیں, عزاداری کی تشہیر تھی. یہ جو آج ہم میں مجلس سے پہنچی ہیں یہ اسی رونے کی وجہ سے پہنچی ہیں. بازار سے 100 بندہ بھی ہنستا ہوا گزرے, کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو. ایک روتا ہوا گزرے, بابا جی بندے روک روک کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے. سجاد ہر بازار میں روتا رہا. جس چوک میں لوگ پوچھتے کیوں رو رہا ہے, سجاد کبھی اکبر سناتا, کبھی قاسم سناتا. کربلا پھیلتی گئی صرف سجاد کے رونے کی وجہ سے. یہ رونا اس عزاداری کی بنیاد ہے. میں نے جملہ کہا بزدلی نہ سمجھے. سیدزادہ ممبر پہ وہاں سے لے کے آخر تک جملہ کہنے لگا ہوں, عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. جس بندے کا رونا نہیں نکلا میں قسم دیتا ہوں, علی ولی اللہ کی قسم, عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. جس بندے نے ابھی بھی ہائے نہیں کی مجھے بطول کی چادر کی قسم, عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. ثقلین جسے اب بھی رونا نہیں آیا میں دلیل دیتا ہوں, مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی چوک میں مر جاتا. یہ تو حوصلہ تھا سجاد کا. ہر موڑ پہ کہتا رہا اماں آہستہ چل, آگے لوگ شراب پی رہے. اونچی آواز سے ہائے کو
जिसे पता है आज 25 मुहर्रम है। जब वापस आए हैं शाम से करबला, करबला कब्रों के दरमियान अपनी कमर पे हाथ रख के सज्जाद करबला में कब्रों के दरमियान एक दफा सज्जाद ने सारी कब्रें देखी। देखने के बाद सज्जाद की आवाज है, अकबर बर्छी खाना आसान है, कासम घोड़ों के सुम्मों के नीचे आना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवा के फुरात में सोना आसान है, बाबा हुसैन तेरा ज़रबे खाना आसान है। करबला से हर लाश से आवाज आई, सज्जाद नेज़ा आसान है, बर्छी आसान है, तलवारें आसान है, सज्जाद मुश्किल क्या है? सज्जाद रो के दो, उठो कब्रों से मैं तुम्हें मुश्किल बताऊं। नंगे सर ज़ैनब जैसी माँ शराबियों के दरबारों, ज़ैनब जैसी माँ बाजारों में लेके जाना मुश्किल। एक हिस्सा हो गया दर्द का, एक हिस्सा और पढ़ूंगा। जितने सैयद बैठे हो ये हाथ बदलो, तुम मकरूज हो जनाबे फिजा के। आलिया के गरीबी के बुरके को फिजा कहते हैं, जिसने पूरे रास्ते में बीबी का पर्दा नहीं छोड़ा। मैंने अक्सर मिंबर पे बैठे जाकरीन से सुना, जाकरीन पढ़ देते हैं बेटे शिकार की तलाश में जंगल में आए, लावारस जनाजा देखा। बिल्कुल गलत। जिनकी मां जंगलों में बैठी हो वो शिकार नहीं करते। मदीने गए थे सज्जाद के पास, मौला हम अपनी अम्मा को लेने आए हैं। फरमा मेरे साथ तो आई नहीं, उसी की कब्र पे बैठी है जिसकी कनीज। जो खत्म कर सको 35 साल वफा की है इसने ज़ैनब की कब्र से। आसान काम है बाबा जी, 35 साल एक ही कब्र पे बैठी रही। फजर की नमाज के वक्त कब्र ज़ैनब पे आती, मगरिबैन की नमाज ज़ैनब की कब्र को सजदागाह बना के शाम जब हो जाती कब्र की पायंती पे बैठ के हाथ बांध के कहती अली की बेटी अब इजाजत दे, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूँ जिसे तन्हा नींद नहीं आती। जो हाथ उठा सके वो मातम कर देना। सीधी आलिया की कब्र से उठती, सैन सकीना की कब्र पे आती, कब्र के करीब से कांटे हटाती, जैसे माए बच्चों के साथ लेटती है, अपना बाजू सकीना की कब्र पे रखती, रो के कहती माँ पूछने आई है बता कानों का खून बंद हुआ कि नहीं। दिन आलिया की कब्र पे, रात सकीना की कब्र पे। 35 साल मुसलसल बैठे। बेटे आ गए थे, आके बेटों ने कहा था अम्मा जंगल में बैठी थी, कच्ची कब्र, कदमों में सर पे फटी हुई चादर लेके बीबी फिजा बैठी थी। बेटों ने आके कहा अम्मा हम लेने आए। रोके कदी खबरदार मुझे अम्मा ना कहना, मुझे हुसैन मां कहता, मुझे मां ना कहना, मुझे सज्जाद दादी कहता है। बेटे दे के कहते अम्मा हम तुझे वतन लेने आए हैं, क्यों जंगल में तन्हा बैठी है। रो के कहती आज लेने आए हो, करबला में आ जाते, मैं अकबर पे वार देती, मैं भी ज़ैनब के सामने सुरखरू हो जाती, मेरा भी करबला में हिस्सा हो गया है। छोटा बेटा याह्या करीब आया, माँ के कदमों पे हाथ रख के कहता अम्मा हमें यमन और हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ बाजार में ताजियाने खाती रही है, अम्मा तू हमारी माँ है। रो के कभी ना बताया करो हम फिजा के बेटे हैं और तुम मेरे ताजियानों को रोते हो। मैंने ज़ैनब को बाजार में चलते दे, ना रोया करो मेरे ताजियानों को। मैंने अली की बेटियां बाजार में चलती। बस एक आखिरी दर्द का हिस्सा पढ़ने लगा। कोई सैयद बैठा हो दिल से दुआ दे दे। गरीबी का बुरका, दरबार की पहली पेशी अली की बेटी की। कोई कहता 45 घंटे खड़ी रही, कोई कहता 72 घंटे खड़ी रही। मैं कहता हूं मैंने घंटे गिनने नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ खड़ी कौन रही है।
وہ جو نماز کے لیے کنیزوں کے سہارے پہ مصلی پہ آتی تھی. اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. سخی تشریف فرمائے مجلس میں, بادشاہ امر کریں گے, مجھے اجازت دیں گے, میں صدا سے معافی مانگ کے, اب میں کیا کروں, میرے پاس کوئی دوسرا سہارا ہی نہیں, میں کیسے تاریخ پڑھوں. دربار میں جب پہنچی, دیوار کے ساتھ تھے سر نیزوں پہ سوار, دوسری دیوار کے ساتھ ہی قرآن کی آیتیں رسیوں میں لپٹی ہوئی. جو رسی سورہ یاسین کے گلے میں تھی وہی رسی سورہ کوثر کے گلے میں تھی. اب اس سے زیادہ میں اور نہیں چھپا سکتا. یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی, کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی, رو کے کہتی اماں رکوع میں ہاں میرا سانس بند ہو گیا. یہاں تک برداشت کر سکتے تھے, یہ میرے بدے ہاتھ ہیں, اگلی سطر برداشت کر لینا. یوں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی علی کی بیٹیاں, یا یہ کمینہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا, اس کے سامنے شراب کا جام پڑا تھا. اس بے غیرت نے کہکا مار کے کہا ان بیویوں میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ میں نے پڑھ دیا ہے, تو نے ماتم نہیں کیا. کوئی عباس کے سر سے پوچھے. سر غازی سے آواز آئی, دے دیتی اجازت, اور تیرا تو میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا تھا, دربار میں تیرا نام لیا گیا. صدا سے معافی مانگے. جو کمینہ قریب کھڑا تھا اس نے کہا وہ جو سامنے سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے نا, اس کی کمر کے پیچھے کھڑی علی کی بیٹی. اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے. اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا, سارے رستے ہم نے ظلم کیے, یہ پردہ نہیں چھوڑ رہی. یہ کہتی ہے میں نے زینب کا پردہ نہیں چھوڑنا. یہ کمینہ دیکھتا میرے دربار میں کوئی پردہ نہیں ہے, جتنا بھی ظلم ہو سکے کرو, اس کنیز کو ہٹاؤ. اب میں چھپا کے پھر جملہ پڑھوں گا, جو ماتم کر سکے کر لینا. ایک کمینہ چلتا چلتا وہاں ہے جہاں فضا کھڑی تھی, دیکھتا ضعیفہ میں ظلم نہیں کرنا چاہتا, پردہ چھوڑ دے, ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے. فضا دیکھتی کمینے آج کے دن کے لیے تو میں زندگی مانگ کے لائی تھی, میں مر سکتی ہوں, میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. اس نے کہا میں ظلم کروں گا. فضا دیکھتی اکبر کی موت سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے, حسین کے گرنے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے, زینب کے برقعے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے. اس کمینے کے ہاتھ میں لوہے کا سامان تھا, اس نے فضا کے سر پہ رکھا. فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے, فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مارا. بی بی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے, اماں پردہ چھوڑ دے. فضا رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے. مجھے بتا آج تیری ماں فاطمہ ہوتی تجھے دشمن کے دربار میں تنہا چھوڑ دیتی. جو آوازیں اٹھ گئی ہیں بادشاہ رحم فرما. عالیہ کی آواز ہے اماں پھر کچھ کر, تیرے زخم مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. فضا نے انظر یمینا و شمالا, فضا نے ایک نظر دائیں دیکھا ایک نظر بائیں دیکھا, دیکھا اس دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے. بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا, دیکھ لگا قیدن تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ دیکھا دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہہ لگا مر گیا, ایک اس کی بیٹی تھی, مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے. بی بی دیکھا دی اس دربار میں وہ میمونہ آئے, تو پہچان سکتا ہے؟ بوڑھا حبشی کہتا تو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. تجھے نہیں پتا یہاں لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. بی بی فضا دیکھ دی مجھے پہچان, میں میمونہ ہوں. یہ دیکھ اگر تو ہی میمونہ ہے میں پھر بھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ بی بی فضا دیکھ دی پردہ کر, اکیلی نہیں آئی, میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے. آخری سطر پڑھنے لگا, سید مجھے معاف کر دینا, ماتمی حسینے پہ مار دینا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا, 70 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی, انہوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. لیکن اترو بغیر تخت سے نیچے, تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, زینب کڑیوں میں تڑپ گئی, رو کے کہتی عباس آنکھیں کھول, کنیزوں کے وارث آ گئے, زینب کا کوئی وارث